اس کا پانچواں لفظ یعنی پانچواں مقام، یہ مقامات ہیں جو دابا سے بشر، بشر سے ذکر، ذکر سے انسان، انسان سے آدم، اور پھر سوری، اور پھر آدم سے الرجال، یہ وہ ڈیسٹنی ہے جہاں تک ہم آئیں گے۔ تو آغاز ہمارا ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النحل آیت نمبر 49 اگر آپ نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَمَلَائِكَةٌ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے جی دابہ۔ دابہ جو ہے یہ وہ لفظ ہے کہ جو جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ جاندار سب سے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق یعنی کہ کسی چیونٹی کو لے لیجیے، چیٹی جو ہے اسے لے لیجیے، اور بڑی سے بڑی مخلوق جو ہے چاہے وہ کوئی بہت بڑی بلو ویل ہے یا کوئی ڈائناسور ہے، تو یہاں تک جس میں انسان بھی شامل ہیں، تو یہ جتنے جاندار ہیں کہ جو حرکت کرتے ہیں اور جن کے پاس زندہ رہنے کی صلاحیت ہے، حرکت کرنے کی صلاحیت ہے، ان کو قرآن کریم دابہ کہتا ہے۔ یہاں سے آپ ذرا دیکھیے کہ ایک دابہ کی دنیا کو، دابہ سے کسی ایک چیز کو قرآن کریم نے اٹھایا ہے، کسی ایک مخلوق کو، اور کیسے پھر وہ کن کن مقامات سے گزارتا ہوا وہ پھر انسان کو، جو ہمارا آج کا پروگرام ہے کہ وہ الرجال کیسے بنا ہے، اور رجال کے پر جب ہم آئیں گے تو پھر کوئی ڈیفینیشن بھی ہم آپ کو دیں گے۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ دابہ، تو دابہ لکھ لیجئے کہ دابہ جو ہے وہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ جاندار کہ جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جس کے اندر حرکت ہوتی ہے، وہ دابہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، دابہ کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ بتاتے ہیں کہ دابہ سے جو پہلی چینجنگ آئی ہے، جو تبدیلی آئی ہے دابہ سے آگے کی طرف بڑھا ہے انسان، تو سب سے پہلے اس کی بایولوجیکل ایگزسٹنس کے اندر فرق آیا ہے کہ اس کی جو جسمانی حیت ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، اور اس تبدیلی کو جب قرآن کریم نے پکارا ہے تو وہ یہ دیکھیے کتنے کمال انداز میں پکارا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا کہ انی خالق، تو میں خلق کر رہا ہوں، بشر، خلق کر رہا ہوں، بشر کس چیز سے؟ من طین۔ تو پتہ چلا کہ وہ مٹی سے جو اس کی بشری حالت تک آنے میں پہلے تو وہ دابہ ہوا کہ اس کے اندر حرکت آئی، وہ جاندار ہوا، اور جاندار ہونے کے بعد مٹی کے بعد جو پہلی سٹیٹ، جو پہلا مقام قرآن کریم دیتا ہے ہمیں الرجال کو، وہ مقام دیتا ہے بشر کا۔ طین سے پہلی جو سٹیج آتی ہے وہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، کہ میں بشر بنا رہا ہوں طین میں سے۔ اب طین میں سے انسان کو نہیں بنا رہا، وہ پہلی سٹیج وہ سامنے آپ کے لے کر آیا ہے بشر کی۔ تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ انسان کا ورڈ جب وہ قرآن کریم لائے گا تو وہ کس مقام پر لائے گا؟ اچھا، کمال یہاں تک نہیں ہے، کمال اس سے اگلی آیت کے اندر ہے جو بشر کو اور زیادہ نکھارے گی اور پھر بتائے گی کہ یہ بشر کی اگلی جو سٹیجز ہیں وہ کیا کمال ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، اور اگلی آیت میں کہتا ہے 72 میں، سورہ صاد آیت نمبر 72، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہ بتائیے کہ یہاں پر جو قرآن کریم نے بشر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب میں بشر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں، تو جب ہمارے ہاں بشر جو ہے وہ انسان ہے،
تو پھر اس میں بنے بنائے انسان کے اندر روح پھونکنے کی بات سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پر ایک بات بڑی کنفیوزنگ ہے جو ہم نے کنفیوژن کر لی ہے، قرآن کریم نے نہیں کی. قرآن کہہ رہا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، کہ میں خلق کر رہا ہوں ایک بشر طین میں سے. ف اور فا جو ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تعقیب ہوتی ہے اور اس کے اندر صورت ہوتی ہے. فا کے اندر جس طرح ثم کا ورڈ جب آئے گا تو اس کے اندر ڈسٹنس آئے گا، قرآن کریم میں مسافت آئے گی. لیکن جہاں پر مسافت بہت کم ہوتی ہے، ڈسٹنس بہت کم ہوتا ہے اور ایمرجنٹ بیسس کے اوپر یہ کام چل رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر قرآن فا کا ورڈ لے کر آتا ہے. وہ کہتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اسے کر لوں، اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں، اسے سوا کر لوں، متوازن کر لوں، متساوی کر لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں روح پھونکوں. تو اب یہ دیکھیے کہ بشر بنا ہے اور اس میں روح پھونکی گئی، اور حالانکہ ہمارے ہاں بشر جو ہے وہ ایک پورے انسان کو کہا جاتا ہے. تو پتا چلا کہ یہاں پہ قرآن کریم نے جو سب سے پہلی بات ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بشر جو ہے یہ انسان کی بایولوجیکل حالت کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ عربی زبان میں بشرا سکن کو کہتے ہیں. سکن کو، جلد والا. بشر جلد. جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں آج کسی بشر سے بات نہیں کروں گی. جی جناب، 26 نمبر آیت لے لیجئے جی. اس میں بھی اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10 کے اندر. یہاں پر یہ دو الفاظ آئے ہیں دیکھنے کے حوالے سے، آنستو کے حوالے سے. اب یہ دیکھ لیجئے ذرا سورہ مریم لے لیجئے آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَ، آپ کھائیں پئیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں. فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. اب عام ترجمہ اس کا کہ جی کھائیں پئیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں، اور جب دیکھیں کسی بشر کو تو آپ کہیے کہ میں رحمان کے نام کا میں نے روزہ رکھا ہے، انی نظرت للرحمن صوما، میں آج کسی انسیہ سے، کسی انسان سے بات نہیں کروں. کمال یہ دیکھیے کہ یہاں پر بشر اور انسان دونوں الفاظ آ گئے ہیں. اس سے زیادہ بڑی خوبصورت آیت میں اور اس دلیل کے اندر کوئی نہیں دے سکتا. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کھائیں پئیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں اور دیکھیں جب کسی بشر کو. اب بشر کے اندر جتنے بھی ہیں، یہ سارے جتنے بھی بایولوجیکل ایگزسٹنس رکھنے والے ہیں مادی حالت کے اندر جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ان کے ان کو دیکھیں. جب آپ فقولی، تو آپ کہیے انی نظرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہوں، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں. تو یہاں پر یہ قرآن کریم نے بشر اور انسان کے دو الگ الگ ورڈ کر کے یہ بتا دیے ہیں کہ مجھ سے آ کر جو انسان کنفرم کرنے کی کوشش کرے گا یا ریکنفرمیشن کرنے کے لیے کوشش کرے گا، میں اسے آنسر نہیں کروں گی. بشر جو ہے دیکھنے کی حالت تک، جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو وہ بشر ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی آپ کی طرف آیا اور اس نے آپ کے ساتھ بات کی، کنورسیشن کی، کنفرمیشن کی یا ریکنفرمیشن کی، تو آپ اس سے کہہ دیجئے گا کہ میں آج کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گی. آپ یہ دیکھیں تو پتا چلا کہ قرآن کریم کے اندر جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک معنی کے لیے دو الفاظ استعمال نہیں کرتا. جب وہ بشر کا لفظ لے کر آتا ہے تو اس کی حالت وہ بیان کرتا ہے، اور جب وہ انسان کو پیش کرتا ہے تو وہ اس کی حالت پیش کرتا ہے. تو اچھا، اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بشر سے انسان کے اندر جو اس کے مقامات کی تبدیلی ہے، اس میں درمیان میں ایک اور درجے سے بھی یہ گزرا ہے، اور وہ درجہ ہے ذکر کا. ذکر جو ذکور، جسے ہم مذکر مؤنث یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ذکر جو ہے، ذکر کہتے ہیں انسان کی وہ مردانہ حالت، مردانہ حیت، جسم کی مردانہ حیت جو ہوگی، جو اس کی پوزیشن ہے، جو فگر ہے اس کا، اس فگر کو لے کر، اس کی اندر ذات کو لے کر جو تبدیلی، جو مردانہ جو وہ معاملات آئیں گے مردانہ کیٹیگریز کے اندر بطور جنس، تو اس کے لیے قرآن کریم لفظ لے کر آتا ہے ذکر. ذکور کا لفظ بھی آتا ہے. اس کے لیے بھی آپ ایک آیت لے لیجئے تاکہ آسانی رہے. ہم جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں
جی سورہ شورا آیت نمبر 49، سورہ شورا آیت نمبر 49 کو دیکھ لیجیے. اس میں آیا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی ہے جو زمین آسمان، یخلق ما یشاء، اور وہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے. یہب یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مؤنث دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. مینس کہ ذکور ذکر جو ہوتا ہے یہ آپ کی وہ بایولوجیکل حالت ہے کہ جو مردانہ ہے. تو مردانہ حیت کو اس کے لیے قرآن کریم ذکر کا لفظ لے کر آتا ہے. اور جب وہ بایولوجیکل سے آئیڈیولوجیکل کنڈیشن کے اندر پہلی شفٹنگ ہوتی ہے قرآن کریم کے اندر، تو یہ انسان کا لفظ لے کر آتا ہے. تو یہ پہلا دروازہ جو عقل و شعور کے لیے کھلتا ہے قرآن کریم کے اندر. اب ہم آئے ہیں جی شفٹنگ کے اندر کہ پانچویں شفٹنگ جو ہماری آئی ہے وہ آئی ہے آدم. آدم تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. یہ وہ پہلا مقام ہے، یہ وہ پہلا مقام ہے کہ وہ جو حضرت انسان دابہ سے بشر، بشر سے ذکر، ذکر سے انسان، اور انسان کے بعد اب یہ وہ پہلا مقام ہے کہ انسان نے انفرادیت کو الگ کر کے پہلی دفعہ انسان اجتماعی معاشرتی زندگی کا متحمل ہوا ہے. پہلی اجتماعی انسانی معاشی تمام جو بھی آپ کہیں، پہلی دفعہ ایک معاشرے کی بنیاد کا متحمل ہوا ہے انسان. اور جب اس نے اجتماعی بات کی ہے، جب اس نے یونٹی کی بات کی ہے، اس نے معاشرے کی بات کی ہے، اسے اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی فکر لاحق ہوئی ہے، تو یہ وہ پہلا مقام تھا کہ جہاں پر وہ جواب دیتا ہے. یہ دیکھیں فرسٹ، میں اسے کہتا ہوں the first dialogue between the creator and the creation, the great creation, first dialogue. اور اس ڈائلاگ کے اندر جو کمال کیا ہے حضرت آدم نے، اللہ اکبر، اور اس کی لذت یا اس کا ذائقہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اس کیفیت کو جانتے ہوں کہ یہ کتنے مقامات سے آ کر اس مقام پر انسان آیا ہے. اور یہ فرسٹ رپلائی اس نے کر کیا دیا ہے؟ اس نے یہ فرسٹ رپلائی میں کیا ایسا کیا ہے کہ قرآن کریم اس کو بریکنگ نیوز بنا کے لے کے آیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، اس درخت کے نزدیک نہیں، آپ نے نہیں جانا. اچھا جی، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ کریم یہ کہتے ہیں نا کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، یا دوسرے مقام پہ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، یا دوسرے مقام لا تقربوا المال الیتیم، اور یتیموں کے مال میں ان کے قریب مت جاؤ، یا یہ تمام تر ورڈز جو قرآن کریم استعمال کرتا ہے، تو بیسیکلی وہ ایسے ہی کہتا ہے کہ اگر آپ اس طرف جائیں گے، اس چیز کے قریب جائیں گے تو آپ مجھ سے دور ہو جائیں. تو جب آپ مجھ سے دور ہوں گے تو پھر آپ ان تمام تر مشقتوں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. اب اس نے جب یہ کہا کہ آدم آپ اس درخت کے نزدیک نہ جائیے گا، تو فرسٹ رپلائی چیک کریں جی آپ. اللہ اکبر، فرسٹ رپلائی ہے. اور میرے لیے یہ یقین کیجئے کسی بگ بینگ سے بڑی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت بڑی بات ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ قال، آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا. اب یہ دیکھیے وہ انفرادی انسان 4 مقامات سے شفٹ ہو کر آیا ہے، بلینز اینڈ بلینز انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو شعوری حالت کے اندر لانے کی. اور پہلی شعوری حالت کے بعد ذرا کمال آپ دیکھیے اس کا، اور اس کا رپلائی دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا، اے نون الف، یہ نون نحنو ہے، آپ دیکھ لیجیے تسنیہ کا صیغہ، ویسے تو یہ اس کو تسنیہ کا صیغہ کہا جاتا ہے، لیکن نون الف جب آئے گا تو یہ جمع کے صیغے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے قرآن کریم نے کہا کہ کیا فرسٹ رپلائی آ رہا ہے؟ فرسٹ رپلائی آ رہا ہے ربنا، اے ہمارے رب، گنتے جائیے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے نفوس پر. اب یہ نا کا ورڈ آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ وہ پہلا مقام ہے، یہ وہ پہلا مقام ہے کہ جسے خلافت ملی ہے، اور یہ خلافت کے پہلے اصول طے کرتا ہوا یہ انسان کہ جنہیں آدم کہا گیا ہے، یہ وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے پہلا فیصلہ اپنے خلاف کر دیا ہے جناب.
ذرا یہاں سے اس کی شعوری حالت کا اندازہ لگائے. یہ شعور کے کس مقام پر ہے اس بات کا اندازہ لگائیے. میں آپ سب سے میری یہ درخواست ہے خدا را کہ ان الفاظ کو سوچئے اور محسوس کیجئے کہ وہ پہلا ڈائلاگ ہے دونوں کے درمیان, خالق اور مخلوق کے درمیان, اور کمال یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ربنا